بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج میں نصر اللہ پتافی 10ویں کی اردو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے جو وہ مصنف اشرف صبوحی کا لکھا ہوا ہے پرستان کی شہزادی۔ یہ مصنف اشرف صبوحی کا مختصر سا تعارف آپ کو میں پہلے کروا دوں۔ اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 ان کی وفات ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ نیچے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مختصر سا ان کا تعارف دیا گیا ہے۔ ان کے اس تعارف کے بعد یہاں ان کا یہ سبق شروع ہوتا ہے، پرستان کی شہزادی جو انہوں نے لکھا۔ یہ سبق تھوڑا سا لینتھی ہے، یہ پورا سبق میں آپ کو یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ آپ نے یہ پورا سبق اچھی طرح سے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے پورے سبق کا۔ اس کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں بیٹا۔ اس سبق کے الفاظ معنی تیار کرنے کے بعد آپ نے ساتھ ہی اس کے تشریح کے پیراگراف دیکھنے ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ تشریح کے پیراگراف بھی آپ تیار کریں گے اس کے، اور یہ سبق تشریح اور خلاصے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ ایک قسم کے اپنا ہے تو کہانی نما سبق ہے، مگر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ سبق مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد جو اس کی تشریح ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی تشریح کا کوئی ایک پیراگراف آپ جو ہے اسے اپنے ہوم ورک میں لکھیں گے، حوالہ متن دیں گے۔ حوالہ متن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح دینی ہے مکمل۔ تشریح مکمل کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس کی مشق کی طرف۔ اس کی مکمل مشق جو ہے آپ نے کرنی ہے، اور وہ مشق جو ہے میں آپ کو کروا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں ذرا، مشق میں پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ تو سوال ہے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ دوسرا سوال ہے، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ تو میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں سیدانی بی کی اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ وہ بچوں کی تربیت کر رہی تھیں۔ ایسی پابند شریعت اور ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ تو تیسرا سوال ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا کہ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی شہزادی کی شادی کے جوڑے سلوانے اور ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ اس سے اگلا سوال ہے، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ تو بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ زمرد عام بولتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ جو ہے اعراب کے اعتبار سے زمرد ہوتا ہے، زمرد پری۔ تو اگلا سوال ہے، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے، پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب سیدانی بی ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھیے۔ تو یہ سبق کی طرف خلاصے کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے بیٹا کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشاندہی کریں۔ تو پہلا ہے، سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ تو 4 آپشن دیے گئے، شاہد احمد دہلوی، حاجرہ مسرور، اشرف صبوحی اور سجاد حیدر یلدرم۔ تو صحیح جواب ہے اس کا شاہد احمد دہلوی۔ آگے ہے، قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کام کرتی تھیں، کھڑی رہتی تھیں، دم نہ مارتی تھیں، کان پکڑتی تھیں۔
تو صحیح جواب ہے کان پکڑتی تھیں۔ اس سے اگلا ہے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے، انعام دینے کے لیے، بیٹی کو سینہ پرونا سکھانے کے لیے، بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے۔ اس سے آگے ہے سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، زردہ، بونٹ پلاؤ، فیرنی اور بریانی۔ تو صحیح جواب ہے بونٹ پلاؤ۔ اس کے بعد آگے آتا ہے پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، بالشت بھر، 6 فٹ، 1 فٹ یا گز بھر، تو بالشت بھر ان کی اونچائی تھی۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ روپیہ پیسہ، کنکر پتھر، خلت اور زیورات یا جواہرات؟ تو صحیح جواب ہے جواہرات۔ اس کے بعد بیٹا یہ سوال آتا ہے کہ کالم الف کا ربط کالم بے سے کریں۔ تو دیکھیں کالم الف میں جو لفظ دیے گئے ہیں ان کے متعلقہ الفاظ کالم بے میں موجود ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلا لفظ ہے مرہٹہ گردی، تو اس کا متعلقہ لفظ جو ہے مرہٹہ گردی کا وہ کالم بے میں ہے تباہی۔ اور میرن صاحب اس کا متعلقہ لفظ جو ہے وہ ہے خوش مزاج۔ انڈا شہزادی اس سے متعلقہ لفظ ہے کانا دیو۔ بکر گدھا اس کا متعلقہ لفظ ہے جن۔ اور اس کے بعد ہے ہنر، ہنر کا متعلقہ لفظ ہے دھاک۔ اس کے بعد سوال آتا ہے سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے سے خالی جگہ پر کیجئے۔ تو دیکھیں ایک وقت تھا کہ خالی جگہ میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، تو 3 لفظ دیے گئے، قلعہ، محل، دربار۔ تو صحیح جواب ہے قلعہ۔ تو سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ اس کے والدین فوت ہو گئے، تجارت میں خسارہ ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئیں۔ تو صحیح جواب ہے وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے کہاروں سے کہا کم بختو، منہ سے کچھ تو۔ 3 لفظ دیے گئے ہیں آگے، کہو، پھوٹو، بولو۔ تو صحیح لفظ ہے پھوٹو۔ اس کے بعد ہے پرستان میں اسے خالی جگہ لے کر گیا، جن، پری، ذات یا فرشتہ؟ تو صحیح جواب ہے اس کا جن لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا بادشاہ نے اسے خالی جگہ انعام میں دیے زیورات، جواہرات، ملبوسات۔ تو صحیح جواب ہے جواہرات دیے تھے، جواہرات اسے بادشاہ نے انعام میں دیے تھے۔ اس کے بعد آگے سوال آتا ہے ذو معنی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سکرین پہ لکھا ہوا ہے ذو معنی الفاظ۔ تو ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ جن کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ذیل کے جملوں میں سے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ذو معنی الفاظ کون کون سے ہیں۔ پہلا جملہ ہے بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ تو یہ جو لفظ آب لکھا ہوا ہے آب، آب کے معنی یہاں اس جملے کے مطابق ہے چمک، اور دوسرا معنی آب کا ہوتا ہے پانی۔ آب کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ اس کے بعد ہے سوات میں کون سی کان ہے؟ تو اس جملے میں یہ جو لفظ کان لکھا گیا ہے اس کے معنی ہے دھات نکلنے کی جگہ۔ یہ زمین کھود کر جو دھاتیں نکالی جاتی ہیں، تو جس جگہ سے زمین میں یہ دھات نکلتی ہے اس جگہ کو کان کہتے ہیں۔ جیسا کہ جہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے تو اس جگہ کو کوئلے کی کان کہا جاتا ہے، مثال سمجھ لیں۔ اور اس کان کا دوسرا معنی ہے انسانی جسم کا حصہ۔ اس کے بعد اگلا فقرہ ہے بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ تو یہ لفظ ہے تھان، تھان بھی ذو معنی لفظ ہے۔ تھان اس جملے کے مطابق تھان کے جو معنی ہیں وہ ہیں کپڑے کے گٹھے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کپڑے کے گٹھے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے گھوڑا باندھنے کی جگہ، باندھنے کی جگہ جسے ہم استبل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ تو دار کے معنی اس جملے کے مطابق
تختہ موت، تختہ موت یا سولی، اور جو دوسرا معنی ہے اس کا، اس کے معنی وہ ہے مقام دار۔ اگلا فقرہ ہے جہاں چاہا وہاں رہا۔ تو بیٹا دیکھیں اس میں جو لفظ و معنی استعمال کیا گیا وہ چاہا ہے، تو چاہ اس جملے کے مطابق اس کے معنی ہیں چاہت یا خواہش، اور دوسرے معنی اس کے ہوتے ہیں کنواں۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو سکول کی ایپ میں جب لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے تو بیٹا وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ اپنے بات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔